بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر حکیم سید شوکت علی بخاری۔ ہم آپ کو اپنے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، آج ہم برج حمل یعنی ایرس اس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے متعلق آپ کو وہ اہم معلومات فراہم کریں گے جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی برج حمل ایرس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تمام زوڈک سائن کی معلومات ہم شیئر کریں گے۔ اس میں آپ کا ورد خاص، صدقہ، نحس تاریخیں اور آپ کی جتنی بھی انفارمیشن ہے اس زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والوں کے لیے وہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے، جو میرے خیال میں آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ معزز سامعین، اگر آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں، آپ تاریخ پیدائش کے حساب سے اپنا ذائچہ یا کوئی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، یا پھر ہاتھوں کی لکیروں سے آپ اپنی زندگی کے معاملات کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، یا علم اعداد یعنی نیمرولوجی کے حساب سے آپ حالات زندگی جاننا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کو کوئی ہربل نسخہ چاہیے جو 100% انشاءاللہ کام کرے گا، تو اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر، انسٹاگرام، FB ID شو ہو رہی ہے، آپ اس پر میسج کریں۔ اس کی کوئی فیس نہیں ہے، سبسکرائبر کے لیے 100% فری ہے۔ اور جن خواتین و حضرات کو کسی زندگی کے کسی معاملات میں پریشانی ہے وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ برج حمل یعنی ایرس، جن خواتین و حضرات کی تاریخ پیدائش 21 مارچ سے لے کر 20 اپریل کے درمیان میں ہوئی ہے، ایسے خواتین و حضرات کا زوڈک سائن جو ہے یعنی برج جو ہے وہ برج حمل یعنی ایرس ہے۔ اور جن خواتین و حضرات کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں اور جن کا نام الف، عین، لام اور یہ سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی برج حمل یعنی ایرس کے زیر اثر سمجھے جاتے ہیں، لیکن تاریخ پیدائش ایک اتھینٹک طریقہ ہے۔ برجوں میں اس برج کا جو نمبر پہلا ہے، اس کا حاکم سیارہ مریخ ہے، اور اس زوڈک سائن کی جو شکل ہے وہ مینڈھے سے مشابہت کرتی ہے، یعنی دیکھنے میں مینڈھی جیسی ہے۔ اور اس زوڈک سائن سے تعلق رکھنے والوں کا لکی عدد جو ہے وہ ہے 9۔ اور اگر بات کی جائے اسٹون یعنی پتھر کی، تو ان کے لیے موضوع پتھر ہیں ہیرا، یاقوت، مرجان اور پکراج۔ ان کے لیے لکی رنگ جو ہیں وہ ہے سرخ، گلابی اور عنابی، ٹھیک ہے۔ اور خوش بختی کا جو پھول ہے وہ ہے گلاب۔ ان کا مبارک دن ہے منگل کا، اور ان کے لیے جو بہترین شریک حیات، دوست اور کاروباری پارٹنر جو ثابت ہو سکتے ہیں، جو کامیاب رہیں گے، وہ ہیں برج قوس اور برج اسد، یعنی یہ ان کے لیے سپر رہیں گے۔ اگر آپ
شادی کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا دوستی کرنا چاہتے ہیں تو یہ برج والے آپ کو کبھی نہ دھوکہ دیں گے، اور یہ آپ کو سمجھنے میں بہت حد تک کامیاب رہتے ہیں۔ مفید دھاتیں، یعنی دھات میں سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، تانبا یعنی کاپر ہوتی ہے، لوہا ہوتی ہے۔ اگر ان کی لکی دھاتوں کو دیکھا جائے تو وہ ہے تانبا یعنی کاپر، لوہا یعنی آئرن۔ اگر میں نے جو اوپر آپ کو سٹون بتائے ہیں، اگر آپ تانبے کی انگوٹھی میں بنوا کر پہن لیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زبردست فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ اچھا، ان کے اکثر اور بیشتر سر میں درد ہوتا ہے، اور ان میں جو ممکنہ بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جن بیماریوں سے ان کو پریشانی ہو سکتی ہے، اس میں اعصابی بیماریاں، بخار زیادہ آنا، سر درد، السر یعنی نظام ہضم کی خرابیاں، اور کان کی تکلیف، یہ جو ہیں یہ بیماریاں، ممکنہ بیماریاں ان کو پریشان کر سکتی ہیں۔ ویسے تو دیکھا جائے تو برج حمل یعنی ایرس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہر فیلڈ میں کامیاب رہتے ہیں، لیکن خاص طور پر جن پیشوں میں یہ بہت زیادہ کامیاب رہتے ہیں ان میں ہے صحافت، لٹریچر، رپورٹنگ کرنا، یعنی کسی بھی اینکر پرسن، ایکٹنگ، ماڈلنگ، فوج کی جاب، کھیل، سیر و سیاحت، ڈاکٹر یعنی سرجری میں یہ زبردست کامیاب رہتے ہیں، سیلز مین وغیرہ میں یہ بہت حد تک کامیاب رہتے ہیں۔ اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں برج حمل یعنی ایرس کے زندگی پر، ان میں خوبیاں اور خامیاں کیا ہوتی ہیں۔ یا کسی بھی منصوبے کا آغاز بڑی خوبصورتی سے کرتے ہیں، سستی اور کاہلی سے نفرت کرنے والا، صاف گو، بے باک اور پر اعتماد شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، مشکلات کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں، حوصلہ مند ہوتے ہیں، اپنے مقصد کا ان کو پورا احساس ہوتا ہے، آگے بڑھنے کی لگن رکھتے ہیں، ترقی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اور ان میں قائدانہ صلاحیتیں بہت بھرپور قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ صاف گو ہوتے ہیں، جو کہنا ہوتا ہے منہ پہ کہہ دیتے ہیں، اور اپنی اولاد اور ان کے فرائض بڑی ذمہ داری سے پورے کرتے ہیں۔ اچھا، خوبصورتی کے یہ دلدار ہوتے ہیں، خوبصورت انسان ہوں یا خوبصورت جگہیں ہوں، یعنی گھومنا پھرنا ان کو بے حد پسند ہوتا ہے۔ اچھا، بہت کم، کافی حد تک دیکھا جائے تو یہ کم بولتے ہیں، زیادہ نہیں بولتے، اور کسی کے ماتحت کام کرنا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے، یہ اس کو اپنی ذلت سمجھتے ہیں۔ اچھا، محبت میں اور ازدواجی معاملات میں وفادار ہوتے ہیں، اور اگر سامنے والا ان سے وفا نہ کرے تو پھر یہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی رجوع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرے لوگوں سے یہ بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، بعد میں پھر گلے شکوے بہت زیادہ کرتے ہیں، تنقید ان کو ہرگز برداشت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ غرور اور تکبر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جلد اکتا جاتے ہیں۔ کوئی بھی منصوبہ شروع کرتے ہیں نا، اگر اس میں مزہ نہیں آ رہا تو بس اس کو ادھورا ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو یہ ہمدرد احساس کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی روحانیت میں بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے،
اور یہ اگر دیکھا جائے تو روحانیت کے بہت قریب بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح حمل خواتین جو ہوتی ہیں انتہائی پرسحر حسن کی مالک ہوتی ہیں، ان میں کشش بھرپور قسم کی ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی مغرور بھی ہوتی ہیں۔ بعض حمل خواتین تو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یار کاش ہم مرد ہوتے، کیونکہ ان میں جذبہ کام کرنے کا، آگے بڑھنے کا اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں یار عورتوں کی وجہ سے ہمارے راستے میں کافی مسائل آتے ہیں، کاش ہم مرد ہوتے۔ ان کی شخصیت اتنی پرسحر ہوتی ہے کہ ان کو دیکھنے والا ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ ان کی خوبصورتی کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اچھا، حمل مرد کی طرح حمل خواتین بھی بہت جذباتی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی بہت صاف گو عمدہ کردار کی مالک ہوتی ہیں۔ انہیں جھوٹ سے سخت نفرت ہوتی ہے، اس لیے کبھی بھی حسد و جلن کی عادت سے مجبور ہو کر یہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی، کوشش کرتی ہیں کہ اپنا رستہ بدل لیں۔ ان کے منفی پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو بھی کہنا ہوتا ہے یہ صاف منہ پہ کہتے ہیں، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو۔ حمل خواتین کو سمندر یا دریا یا جھیل کے یہ چیزیں ان کو بہت پسند ہوتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ ان کا گھر سمندر، دریا یا جھیل کے قریب ہو تاکہ وہاں سے بآسانی نظارہ کر سکیں۔ حمل خواتین و حضرات اپنے ارادوں کے پختہ بھی ہوتے ہیں، نہ گھبرانے والے، اپنے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والے۔ لیکن ان میں سے دو کیٹیگریاں ہوتی ہیں، کچھ اپنے منصوبوں کو بیچ میں ہی چھوڑ کے بس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اپنے کام میں کسی کی تنقید برداشت نہیں کرتے، بے پناہ قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں، دن رات محنت کرنا بھی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک خوبی ان میں یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے حق کو کوئی اگر ان کا حق غصب کرے تو یہ اس کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح سامنے سپر ہو جاتی ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اپنے حقوق کے لیے یہ آواز بلند کرتے ہیں اور اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات اکثر زیادہ خود اعتمادی کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں، لوگوں پہ بھرپور اعتماد کرتے ہیں، جس سے ان کو اکثر دھوکے ملتے ہیں۔ اچھا، ان کی فطرت میں جارحانہ پن یعنی لڑائی جھگڑے کے لیے ہمہ وقت تیار۔ یہ لوگ صبر و تحمل سے کام نہیں لیتے، ان کے سمجھ لیں کہ صبر ان کی ڈکشنری میں ہی نہیں ہے۔ یہ خاموش پسند ہوتے ہیں، زیادہ بات نہیں کرتے، مختصر بات کرتے ہیں۔ یہ گفتگو کو اپنے کاموں تک محدود رکھتے ہیں۔ ان کی شخصیت بے حد متاثر کن ہوتی ہے، اسی وجہ سے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور یہ اپنی تعریف پر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بے حد دریا دل ہوتے ہیں، دوسروں کے کام آنے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ڈکشنری میں کوئی اگر غلطی کر دے تو معافی کی گنجائش اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، یہ آسانی سے معاف نہیں کرتے۔ اچھا، یہ اپنی خوش مزاجی کی وجہ سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں، عمدہ اخلاق، اچھا لباس، اچھی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ اپنی خداداد صلاحیتوں سے عزت، دولت اور مرتبہ حاصل کرنے میں بآسانی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سمندر اپنے راستے خود بناتا ہے،
اس طرح یہ اپنے راستے خود بناتے ہیں، یہ کسی کی میراث پہ یقین نہیں رکھتے۔ اگر دیکھا جائے تو ان میں قائدانہ صلاحیت بھرپور ہوتی ہے، کیونکہ ان کا تعلق سیارہ مریخ سے ہے، اور مریخ کا رنگ زرد ہوتا ہے۔ زرد سے مراد یہ ہے کہ سونے کی مانند ہوتا ہے، سرخ۔ اور ان کی زندگی میں کامیابیاں، اچھا، برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو برج سرطان سے، برج میزان سے اور برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات سے دوستی سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ممکنہ طور پر ان کے دشمن بروج ہیں، کبھی بھی وفاداری ایک دوسرے سے نہیں کریں گے۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والوں کا جو ورد خاص ہے، جو ان کے لیے جادوئی اثر رکھتا ہے، وہ ہے یا کریمو یا معیزو یا رافعو یا سمیعو۔ اگر آپ چلتے پھرتے ان چاروں اسماء باری تعالیٰ کا ورد کریں تو آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ اس برج سے تعلق رکھنے والوں کا صدقہ خاص ہے گندم، دال مسور یا پھر مرغی کی کلیجی۔ اگر منگل کے دن آپ حسب توفیق صدقہ دیں تو یہ آپ کے لیے بہت ہی بہتر ثابت ہوگا۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی ایسا کام جو نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بے حساب ورد کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی کے تمام معاملات حل ہوں گے۔ معزز سامعین، آنے والے وقتوں میں بلکہ برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی ساڑھستی شروع ہو چکی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس ساڑھستی کے اثرات سے بچنے کے لیے یا کریمو یا معیزو یا رافعو یا سمیعو کا ورد کریں، جس سے آپ پہ اس کے اثرات بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، اگر آپ اس برج سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنا ذاتی ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں اور ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہیں، تو آپ ہمیں میسج کریں، ہم آپ سے کوئی فیس نہیں لیں گے۔ اچھا، اس برج کے لیے کسی بھی مہینے کی جو تاریخیں ہیں وہ محض کون سی ہیں؟ وہ ہے 6، 11، 20، 29، 6، 11، 20 and 29۔ ان تواریخ میں مہینہ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی نیا کام شروع نہ کریں۔ شادی، رشتہ، منگنی، نکاح یا نیا کاروبار وغیرہ شروع کرنے سے پرہیز کریں ان تواریخ میں۔ معزز سامعین، علم نجوم کے مطابق برج حمل یعنی ایرس ایک کامیاب برج ہے، اور آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے باوجود آپ پریشان ہیں، تو لازماً کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ اپنا تفصیلی مکمل ذاتی ذائچہ بنوانے کے لیے اگر آپ سبسکرائبر ہیں، ہمیں میسج کریں، کوئی فیس، کوئی ہدیہ نہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ